السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مطابقت کے اصول، فعل کا فاعل سے، مفعول سے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کی پسند کے مطابق ہے کیونکہ آپ نے کہا تھا۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مطابقت کے اصول یعنی ایگریمنٹ رولز، فعل، فاعل اور مفعول کی باہمی مطابقت، فعل، فاعل اور مفعول۔ اب جانتے ہوں گے فعل کو ورب کہتے ہیں، فاعل کو سبجیکٹ اور مفعول کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اردو قواعد میں مطابقت سے مراد یہ ہے کہ جملے کے مختلف اجزاء خصوصاً فعل، فاعل اور مفعول آپس میں جنس یعنی مذکر مؤنث، عدد یعنی واحد جمع اور شخص یعنی متکلم، مخاطب، غائب یعنی متکلم حاضر اور غائب کے اعتبار سے ہم آہنگ ہوں۔ صحیح اور فصیح اردو بولنے اور لکھنے کے لیے مطابقت کے اصولوں کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ اب یہاں دیکھیں، لڑکا اسکول گیا، لڑکی اسکول گئی، لڑکے اسکول گئے، لڑکیاں اسکول گئیں۔ اب یہاں دیکھیے فعل کی فاعل سے جو مطابقت ہے وہ کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے لڑکا اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوگا۔ لڑکا گیا، کہاں گیا؟ اسکول گیا۔ لڑکی اسکول گئی، لڑکی مؤنث ہے تو یہاں فعل بھی مؤنث ہو جائے گا۔ لڑکے اسکول گئے، لڑکیاں اسکول گئیں وغیرہ۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں فعل گیا، گئے، گئی فاعل کے جنس اور عدد کے مطابق بدلا ہے۔ اب آگے دیکھیں فعل کی مفعول سے مطابقت۔ جب فعل متعدی ہو اور ماضی مطلق یا ماضی قریب میں استعمال ہوا ہو اور فاعل کے ساتھ نے آئے تو فعل اکثر مفعول کے مطابق آتا ہے۔ یہاں پر دھیان دیں گے کہ جب فعل متعدی ہو، متعدی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فعل، فاعل کے علاوہ مفعول بھی ہو، اور متعدی ہو اور ماضی مطلق یا ماضی قریب میں استعمال ہوا ہو تو وہاں پر نے اگر کہیں آتا ہے تو فعل اکثر مفعول کے مطابق آتا ہے، مفعول کے مطابق۔ جیسے احمد، اب نے لگا دیا تو احمد کی بات ختم ہو گئی۔ پڑھی، کیا پڑھی؟ تو کتاب پڑھی۔ نے لگانے کے بعد جو فعل آتا ہے وہ مفعول کے حساب سے آتا ہے۔ احمد نے کتاب پڑھی، پڑھی فعل ہے اور وہ مؤنث میں اس لیے استعمال ہے کہ کتاب کو یہاں مین فوکس کیا گیا ہے۔ احمد نے خط لکھا، لکھا کیوں؟ کیونکہ خط مذکر ہے۔ نے اگر لگ جائے تو فاعل کی بات ہم نہیں کریں گے، نے اگر لگ گیا کہیں پر تو فاعل کی بات نہیں کریں گے، مفعول کی بات کریں گے۔ فاطمہ نے پھول توڑے، بچوں نے کہانیاں سنی، یہ سب فعل کی مفعول سے مطابقت ہے۔ اب یہاں وضاحت کیا ہے؟ کتاب مؤنث واحد ہے تو پڑھی ہو گیا، خط مذکر واحد ہے تو لکھا ہو گیا، پھول مذکر جمع ہے تو توڑے ہو گیا، کہانیاں مؤنث جمع ہے تو سنی ہو گیا۔ جب مفعول کے ساتھ کو آئے، اگر مفعول کے ساتھ کو استعمال ہو تو فعل مفعول سے مطابقت نہیں کرتا بلکہ عموماً مذکر واحد کی صورت میں آتا ہے۔ جیسے احمد نے زینب کو دیکھا، پھر یہاں سے سمجھ لیں مفعول کے ساتھ اگر کو کا استعمال ہوا، مفعول یہاں کون ہے؟ زینب ہے، تو زینب کے ساتھ کو کا استعمال ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر ہو جائے گا کہ احمد نے زینب کو دیکھا۔ فاطمہ نے بچوں کو بلایا، استاد نے طالبات کو سمجھایا۔ تو اگر مفعول میں کو لگ گیا تو سیدھے سیدھے بات کرتے ہیں فاعل کی، بس فاعل کی بات کرتے ہیں۔ جیسے احمد نے دیکھا، فاطمہ نے بلایا، بھلے جس کو بلایا، استاد نے سمجھایا، بھلے جس کو سمجھایا، طلبہ کو سمجھایا یا طالبات کو سمجھایا، دونوں ہو سکتا ہے۔ یہاں کو کی وجہ سے فعل مفعول کے مطابق تبدیل نہیں ہوا بلکہ فاعل کے مطابق تبدیل ہوا ہے۔ اور جب مفعول موجود نہ ہو، یعنی مفعول نہ ہو، تو اگر مفعول واضح نہ ہو تو فعل عموماً مذکر واحد کی شکل اختیار کرتا ہے۔ احمد نے کھایا، اگر نے لگا دیا بیچ میں تو یہاں پر فعل تبدیل نہیں ہوگا،
احمد نے کھایا، فاطمہ نے کھایا، یعنی لڑکا ہو لڑکی ہو کچھ کوئی یہ نہیں ہے، یعنی مذکر ہو مؤنث سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں تک کہ واحد جمع کا بھی اس پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ بچوں نے دیکھا، بچہ نے دیکھا، لڑکوں نے دیکھا، لڑکیوں نے دیکھا، کوئی فرق آ رہا ہے؟ تو اگر مفعول موجود نہیں ہوتا ہے اور نے لگ جاتا ہے تو وہاں فعل واحد آتا ہے، اور چاہے جو بھی ہو، مؤنث ہو مذکر ہو واحد ہو جمع ہو۔ فعل کی فاعل سے شخص کے اعتبار سے مطابقت، شخص ہم لوگ جانتے ہیں ضمیر شخصی تین ہوتے ہیں، متکلم، حاضر، غائب، جس کو انگریزی میں پرسن کہتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ یہاں متکلم یعنی فرسٹ پرسن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ متکلم میں میں اور ہم دونوں آتا ہے، تو میں اگر کہیں ہوگا تو فعل میں کے مطابق آئے گا، میں آیا۔ میں اگر واحد ہے تو فعل بھی واحد، میں اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر۔ میں آیا، میں آئی، ہم آئے۔ اسی طرح مخاطب یعنی جس کو حاضر کہتے ہیں، تو، تم، آپ، جیسے تم آئے، آپ آئے، تم لوگ آئے، یعنی مخاطب جو ہو، حاضر ہو، وہاں پر فعل جب بھی آئے گا تو فعل کس کے حساب سے آئے گا؟ واحد اور جمع کے حساب سے۔ جیسے تو آیا، تو اگر واحد ہے، تم لوگ آئے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا جو سیکنڈ پرسن ہے حاضر، اگر حاضر واحد ہے تو فعل واحد ہوگا، حاضر اگر جمع ہے تو فعل جمع ہو جائے گا۔ کیسے؟ تم آئے، تو آیا، تم لوگ آئے۔ اب غائب کی بات کریں، ہاں، تو آئی اگر مؤنث ہے تو مؤنث میں بھی بدل جائے گا، تو آئی، تو آیا، تو آئی۔ اگر تو مؤنث ہے تو تو آئی۔ اسی طرح غائب کی بات کریں، وہ، یہ یا وہ لوگ جو بھی ہے، تو یہاں پر بھی غائب کے حساب سے، غائب میں بھی فعل بدل جاتا ہے، جس طرح حاضر میں بدلا تھا یعنی مخاطب میں بدلا تھا کہ اگر فعل واحد ہے تو اگر سبجیکٹ واحد ہے یعنی فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد ہوگا، سبجیکٹ اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوگا۔ یہاں بھی وہی رول ہے، وہ آیا، وہ آئی، تم، وہ آئے، وہ لوگ آئے، یہاں بھی وہی رول ہے۔ چھٹے میں دیکھ لیں، مرکب فاعل کی صورت، اگر دو یا زیادہ فاعل اور سے ملے ہوں تو فعل جمع آتا ہے۔ یہاں دیکھیے، اگر اور کا استعمال ہوتا ہے جیسے علی اور احمد، تو یہاں پر جو فعل آئے گا وہ جمع آئے گا، علی اور احمد آئے، زینب اور فاطمہ آئیں، استاد اور طلبہ آ گئے۔ مختلف جنس کے فاعل کیا کیا ہوتے ہیں دیکھیے یہاں پر، اگر فاعل مختلف جنس کے ہوں تو فعل عموماً مذکر جمع میں آتا ہے، جیسے علی اور زینب، یہاں دونوں تو مختلف جنس ہیں، علی مذکر ہے، زینب مؤنث ہے، تو جب دو مطلب ایک مذکر ایک مؤنث ہو تو وہاں مذکر فعل کا استعمال ہوتا ہے، علی اور زینب آئے۔ لڑکے اور لڑکیاں کھیل رہے ہیں، اب یہاں کھیل رہی ہیں نہیں کہیں گے، اب لڑکے یہاں کھیل رہے ہیں لڑکی کی وجہ سے نہیں ہے، یا لڑکیاں کی وجہ سے کھیل رہی ہیں نہیں کہیں گے، یعنی یہاں یہ کہا جائے لڑکیاں اور لڑکے کھیل رہی ہیں، یہ غلط ہے، لڑکے اور لڑکیاں کھیل رہے ہیں یہ صحیح ہے، مذکر ہی آنا ہے یہاں پر، یعنی دو جنس اگر ایک ساتھ کام کرتا ہو، دو جنس اگر کسی جملے میں ہو، ایک مذکر ایک مؤنث ہے تو مذکر ہی آئے گا۔ تعظیمی صیغہ جو ہوتا ہے جیسے آپ، حضرت، جناب وغیرہ کے ساتھ فعل ہمیشہ جمع کی صورت میں آتا ہے، جیسے آپ تشریف لائے، حضرت اقبال عظیم شاعر تھے، یعنی تعظیم جب بھی کریں گے تو وہاں جمع کا صیغہ ہی آئے گا، مولانا صاحب آ گئے، استاد آ گئے، جمع ہی آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں غیر عاقل جمع کی مطابقت، یعنی غیر جاندار اشیاء کی جمع کیسے بنتی ہے؟ تو غیر جاندار اشیاء کی جمع کے ساتھ فعل اکثر مؤنث واحد لایا جاتا ہے، اگرچہ روزمرہ اردو میں جمع کی صورت بھی رائج ہے۔ کتابیں میز پر رکھی ہوئی ہیں، گاڑیاں سڑک پر کھڑی ہیں، اسی طرح قلم ٹیبل پر رکھا ہوا ہے، یعنی
غیر جاندار اشیاء کی جمع کے ساتھ. اگر یہاں پر دیکھ لیا جائے تو یہاں پر اگر کہیں سبجیکٹ مذکر ہے، یعنی بات جس کی کر رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہے، اگر بات جس کی کر رہے ہیں اگر وہ مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہو جائے گا. جیسے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، قلم رکھے ہوئے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے، شراب رکھی ہوئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.